بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل RM ٹائم ٹریول۔ آج ہم چل پڑے ہیں ایک ایسے جادو نما جگہ کی طرف جو صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے خوبصورت اور عجیب و غریب پارکس میں شامل ہے، جس کا نام ہے آرچز نیشنل پارک۔ یہ پارک امریکہ میں موجود ہے اور یہاں آپ کو ملیں گی لاکھوں سالوں کی تاریخ کے چھپے ہوئے نشانات۔ آج ہم صرف اس پارک کی تفریحی ٹور نہیں کریں گے بلکہ اس کے انوکھے سیکرٹس، ہسٹری آف آرکیٹیکچرل ونڈر بھی ایکسپلور کریں گے۔ یہ سفر صرف ایک دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب کہانی بھی ہے، جس میں سرپرائزز، سسپینس اور پرانی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ چلیے اس قدرتی کرشمے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آرچز نیشنل پارک 76,000 ایکڑ کے عظیم ایریا پر موجود ہے۔ یہاں 2,000 سے زیادہ قدرتی آرچز موجود ہیں جو ہوا، پانی اور وقت کے ساتھ بنے ہیں۔ مگر یہ آرچز بنے کیسے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 65 ملین سال پہلے، جب یہاں ایک سمندر تھا۔ یہ سمندر سوکھ گیا اور مٹی کے اندر نمک جم گیا۔ وقت کے ساتھ ہوا اور بارش نے مٹی کے پتھروں کو گھس دیا اور دھیرے دھیرے یہ آرچز بن گئے۔ یہ صرف پتھر نہیں بلکہ ایک تاریخ کا حصہ بھی ہیں۔ یہاں نیٹو امریکن قبائل جیسے یوتی ہزاروں سال پہلے رہتے تھے۔ یہ لوگ اس جگہ کو مقدس سمجھتے تھے۔ آج بھی پارک کے اندر ان قبیلوں کے پرانے نقش موجود ہیں جو ان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں آرچز کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں اور سیکرٹس کے بارے میں۔ ایک مزیدار بات یہ ہے کہ آرچز نیشنل پارک کا ایک بہت ہی مشہور آرچ ڈیلیگیٹ آرچ ہے، جو ایک تصویر کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ یہ اس اسٹیٹ کا ایک آئیکونک لینڈ مارک ہے اور اسے دیکھنے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ مگر ایک وقت تھا جب یہ ایک سالڈ پتھر تھا، مگر برسوں کی ہوا اور پانی نے اسے آج جو ہے اس شکل میں بدل ڈالا۔ یہاں ایک اور پر اسرار پتھر ہے، بیلنسڈ راک، جو 3600 ٹن کا عظیم پتھر ہے، جو صرف ایک پتلی سی چھوٹی سی جگہ پر ٹکا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، مگر یہ ہزاروں سالوں سے اسی طرح کھڑا ہے۔ یہ ایک قدرتی عجوبہ ہے جو ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں سسپینس بھری کہانیاں اور آرکیٹیکچر ونڈرز کے بارے میں۔ دوستو، آرچز نیشنل پارک صرف ایک خوبصورت جگہ نہیں بلکہ رازوں سے بھرا ہوا بھی ہے۔ ایک مشہور افواہ یہ ہے کہ پارک کے اندر کچھ لاسٹ آرچز ہیں جو انسانی آنکھوں نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں۔ ہمارے جتنے بھی سائنٹسٹ اور ایڈونچرز اب بھی ان آرچز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا کہا جاتا ہے کہ کچھ آرچز اب بھی مٹی کے نیچے دفن ہیں اور وقت کے ساتھ یہ دکھائی دینے لگیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو سوچئے ایک دن نئے آرچز سامنے آئیں گے جو ابھی تک کسی نے دیکھے ہی نہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ یہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہوا اور پتھروں کی آواز ہے، مگر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک راز جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پرانے لوگوں کی آتمائیں موجود ہیں جو گھومتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ صرف قدرتی آوازیں ہیں جو پتھروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے آرچ، لینڈ اسکیپ آرچ کے بارے میں۔ یہ آرچ 290 فیٹ لمبا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑا نیچرل آرچ۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پتلا ہو چکا ہے
کہ یہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اس حاج کے قریب رہنا بھی عجیب لگتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ٹوٹ کر گر سکتا ہے۔ 1991 میں اس آرچ کا ایک حصہ ٹوٹ کر نیچے گرا اور تب سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کب تک ٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو انسان کو قدرت کی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، فیری فیورنس، کھو جانے کا خوف۔ اگر آپ کو ایڈونچر پسند ہے تو یہ جان کے بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس پارک میں فیری فیورنس نام کا ایک مزیدار اور پراسرار ایریا ہے جس میں تنگ اور گما ادھر رستے ہیں۔ یہ اتنا مشکل ایریا ہے کہ بنا گائیڈ کے یہاں گھسنا منع ہے۔ یہاں لوگ اکثر کھو جاتے ہیں اور واپس نکلنے کا رستہ نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ڈیئر ڈیولز کے لیے ہے اور جو لوگ یہاں بنا گائیڈ کے چلے گئے ان کا ملنا مشکل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آرچز نیشنل پارک کا سفر۔ ایک ایسی جگہ جو صرف ایک پارک نہیں بلکہ ایک پرانی کتاب کی طرح ہے جس میں ہر پیج پر ایک نیا راز ہے۔ یہ جگہ صرف قدرتی خوبصورتی نہیں بلکہ تاریخ، سسپینس اور سیکرٹس کا جادو بھی ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو اس پارک کا وزٹ ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہ ایک ایسی جگہ جو صرف دیکھنے کی نہیں محسوس کرنے کی بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کریں، اپنی رائے دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔